السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک۔ اللہم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک۔ اللہم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی۔ یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنہار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال۔ الہی اعمالنا قلیل وحاجاتنا کثیر وانت اعلم بصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللہم عجل لولیک الفرج وجعلنا واولادنا من اعوانہ وانصارہ والمستشہدین بین یدی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اشرف الانبیاء والمرسلین، مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وصل علی فاطمة وعبیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا وبحق مولاتی وسیدتی فاطمہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام: فإن أبت نفسك أن تقبل ذلك دون أن تعلم كما علموا فليكن طلبك ذلك بتفاهم وتعلم لا بتبرد الشبهات وألف الخصومات، وأبد أقبل نظرك في ذلك بالاستعانة بإلهك والرغبة إليه في توفيقك وترك كل شائبة أو لجتك في شبهة أو أسلمتك إلى زلالة، فإذا أيقنت أن قد صفى قلبك فخشع وتم رأيك فاجتمع وكان همك في ذلك هما واحدا، إلى آخر القول مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ سامعین محترم سے گزارش ہے کہ حمد خدا کے ساتھ ساتھ اس کی تعریفوں کا جس قدر حق ہے یقیناً ہم وہ حق ادا نہیں کر سکتے، اس کی نعمتوں کا جو شکر ہے وہ شکر ہم ادا نہیں کر سکے اس کی حقیقت کا۔ بہرحال اس کی اس قدر نعمتیں ہیں کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم خدا کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دو تو انہیں ہرگز شمار نہیں کر سکتے ہو۔ ان نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت عظمیٰ جس کو کہتے ہیں وہ نعمت ولایت امیر المومنین آقا علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ وہ نعمت ہے کہ جو نعمت ہدایت بشریت ہے، چونکہ دو چیزیں ضروری ہیں اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کے لیے۔ دنیا میں ایک چراغ ہدایت چاہیے اور آخرت کے لیے ایک سفینہ نجات چاہیے۔ تو جس کا بیٹا حسین علیہ السلام مصباح الہدا اور سفینۃ النجات ہو، وہ آقا علی بن ابی طالب کس طرح ہدایت کا چراغ اور کتنے بڑی کشتی نجات ہوں گے، اس کی حقائق کو
میں جیسا طالب علم تو درک نہیں کر سکتا۔ خدا کا لاکھ احسان ہے کہ جس نے بعد از ختم یہ مرتبت ہم سب کو جناب علی امیر المومنین کا موالی، امیر المومنین کا شیعہ قرار دیا، اور ان کے 11 بیٹوں کا ہمیں شیعہ قرار دیا، بالخصوص ان کے 11ویں بیٹے حجت برحق امام زمانہ کے منتظرین میں سے شمار کیا۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ شاہ صاحب علیکم السلام، صدقہ دیتے وقت دینے والے کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ صدقہ ہے، آپ اپنی نیت کر لیں، وہی آپ کی طرف سے نیت کافی ہے۔ چونکہ ہو سکتا ہے کہ اگلا بندہ اس کو اپنے لیے انسلٹ فیل کرتا ہو، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو نہ بتائیں کہ یہ صدقہ ہے، لیکن اس صورت میں آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ جا کے حرام کاموں میں اس کو خرچ نہیں کرے گا، بلکہ یقیناً اپنے اخراجات کے لیے، اپنے اولاد کے لیے ان چیزوں میں صرف کرے گا کہ جن کا صرف کرنا حلال ہے۔ بہرحال دوسرے کی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے اگلے بندے کو صدقہ ہو، فدیہ ہو، فطرہ ہو، زکوٰۃ ہو، یہ بتانا ضروری نہیں ہے۔ البتہ جس کو آپ خمس دے رہے ہیں اس کو بتانا ضروری ہے کہ یہ خمس کا مال ہے، یہ خمس کے پیسے ہیں، اس کو بتانا ضروری ہے۔ سہم سادات بالخصوص اور سہم امام بالعموم، یہ بتانا اگلے کو ضروری ہے۔ لہذا ان چیزوں کا خیال کیا جائے۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ اگر آپ کا صدقہ اس شخص کو بتانے سے کہ یہ صدقے کے پیسے ہیں، اسے کوئی انسلٹ فیل نہیں ہوتی اور وہ حقدار ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے بھی اس کی مدد کی جائے، تو وہاں پہ آپ بتا بھی دیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال جس کو آپ دے رہے ہیں اس کی کنڈیشن پہ ہی اور اس کی حالت پہ ہی یہ منحصر ہے۔ تو نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام مدد، امیر المومنین سے ہم مدد کے طالب ہیں کہ نہج البلاغہ کو سمجھنے میں ہماری مدد کیجیے۔ احسن، پروردگار عالم آپ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، علی علی کہنے والوں کو تعلیمات علی ابن ابی طالب سے روشناس فرمائے، اور آقا علی ابن ابی طالب نے جو زندگی گزارنے کے بہت بہترین طریقے کہ جو حقیقت میں اخروی نجات کا ذریعہ ہیں، ہمیں ان کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم، آج آپ کی خدمت میں نہج البلاغہ کا وہاں ہی سے درس سٹارٹ کر رہا ہوں کہ جہاں سے ہم نے 2 دن پہلے اس کو روکا تھا، کیونکہ 2 دن مجالس تھی جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی اور ایک ایصال ثواب کی مجلس تھی۔ کل انشاءاللہ پھر مجلس عزا ہی ہے، اور اس میں البتہ موضوع جو ہے وہ تقریباً موت کے بارے میں رہے گا۔ کل ہمارے عزیز سید محسن اقبال مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، انشاءاللہ تمام مومنین و مومنات بر وقت یہ مجلس سماعت فرمائیں گے۔ مالک کائنات ہم سب کو جناب علی ابن ابی طالب کی عظیم اولاد کے صدقے میں اپنے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بہت ہی پیارا فرمان امیر المومنین کا، فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، یاد رکھو شبہات میں نہ پڑنا، بحث و نزاع میں کبھی بھی نہ الجھنا۔ جب انسان بحث اور جھگڑے میں الجھ جاتا ہے تو وہ جادہ حق سے دور ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی علم کو اس نیت سے حاصل نہ کرنا کہ اس کے ذریعے تم کسی سے بحث و مباحثہ کرو گے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے علم حاصل نہ کرو۔ علم حاصل کرو دنیاوی اور اخروی نجات کے لیے، اور اس فکر و نظر کو شروع کرنے سے پہلے اللہ سے مدد ضرور حاصل کرنا۔ امیر کائنات باب مدینۃ العلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ جب بھی تم چاہو کہ ایک علم حاصل کرو، ایک تحقیق کرو، وہ معرفت توحید کی تحقیق ہو، وہ دین کی معرفت ہو، حتیٰ کہ وہ دنیاوی ترقی کے راز، مثلا سائنس، ٹیکنالوجی، یہ جو کہ علوم کا حصہ ہے، اور ان علوم سے بھی مومنین کو آشنا ہونا ضروری ہے، ان علوم کو بھی حاصل کرنا، ان علوم کی طرف متوجہ ہونا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج دیکھیں نا، اپریشیٹ کریں ڈاکٹر حضرات کو، نرسز کو، کہ جو اس وقت مجاہد ہیں۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں، ہم تمام ڈاکٹر حضرات کی اور نرسز کی، ہاسپٹلز کے تمام تر عملے کی صحت، سلامتی اور حفاظت کے لیے دعا گو ہیں، کہ جو حقیقتاً اس وقت بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں۔ جہاد یہی تو ہوتا ہے نا، مجاہد اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کرتا، وہ دوسروں کو بچانے کی فکر میں ہوتا ہے۔ مجاہد فی سبیل اللہ۔ آج یہ ڈاکٹر حضرات، یہ نرسز، حقیقتاً انہیں سلام پیش کیا کریں، ان کے لیے دعا کیا کریں کہ پوری دنیا میں جو ڈاکٹر حضرات ہیں، مذہب سے ہٹ کے ذرا سوچیں کہ وہ کس قدر انسانیت کی خدمت میں مصروف ہیں، اور یہ علم ہے۔ ہم انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کے لیے دعا گو ہیں کہ مالک کائنات ان سب کی حفاظت فرمائے جو انسانیت کو بچانے کی فکر کر رہے ہیں۔ ایک چیز دوسرا، ڈاکٹر حضرات کی جتنی بھی ہدایات ہوتی ہیں ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، ڈاکٹر حضرات کے ساتھ مل کر تعاون کریں، اور ان کے علاوہ گورنمنٹس، اپنے اپنے جو آپ کے ممالک کی گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ تعاون کریں جس طرح کا لائے عمل دیا گیا، اس لیے کہ تکلیف کا وقت تھوڑا ہے۔ لیکن شیعت کو ثابت یہ کرنا ہے کہ شیعہ کہتے ہی اس کو ہیں جو قانون کو فالو کرے، قانون کو فالو کرنے کا نام ہی شیعت ہے، اور ہمارے سامنے 1400 سال کا ایک بنا ہوا قانون ہے۔ ہم لا قانونیت کے دائرے میں نہیں ہیں، ہم ایک قانون کے دائرے میں ہیں۔ اس قانون کو، جس کو قانون تشیع کہتے ہیں، اس میں دوسرے کی جان بچانا اپنی جان سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ بیمار ہیں اس وائرس کی شکل میں، تو آپ کو چاہیے کہ خود آپ علیحدہ ہو جائیں۔ لہذا میرے محترم، اپنی حفاظت کیجیے اور ان ڈاکٹر حضرات کی حفاظت کی دعا کیجیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جہاں پہ قرآن کی تفسیر کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، جہاں پہ عدل الہی کی مشکل ترین بات، جہاں پہ ان چیزوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، وہاں پہ میڈیکل کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ انجینئر پیدا کریں، ڈاکٹر بنائیں، اپنی اولاد کو ان علوم کی طرف لے کے جائیں کہ جو بنیادی اور انسانیت کی ضرورت کی علوم ہیں۔ ان سب علوم کو علوم دینی ہی کہتے ہیں۔ یہ جو تشریح ہے نا کہ صرف، نحو، منطق، فلسفہ، تفسیر، قرآن یا فقہ پڑھنے والے کے علم کو علم دین کہتے ہیں، الجبرا، میتھمیٹکس، کیمسٹری، بیالوجی اور یہ جتنی باتیں ہیں میڈیکل کی، ان کو پڑھنے والے کو علم دنیا کہتے ہیں۔ کہ کوئی اور بات کرے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی یونیورسٹی کو برحق مانتے ہیں، وہ علم کو دنیا اور دین میں تقسیم نہیں کر سکتے۔ علم علم ہے، وہ چاہے انجینئرنگ کا علم ہو، چاہے طب کا علم ہو، چاہے وہ فلسفے، منطق یا تفسیر کا علم ہو یا علم کلام ہو، علم علم ہے۔ ہر طرح کا علم جو ہے نا، وہ اس کو کوشش کریں حاصل کرنے کی۔ اور یہاں پہ امیر کائنات ارشاد فرماتے ہیں، علم حاصل کرنے سے پہلے، معرفت کی وادی میں قدم رکھنے سے پہلے اللہ کی مدد کے طلبگار بنو۔ اللہ کی مدد چاہیے۔ یہ آپ دعا مجھ سے ہمیشہ سنتے ہیں، یقیناً آپ سب کو یاد ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔
واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اے پروردگار میری زبان کی گرہ کھول دے، اے میرے اللہ میرے معاملات کو آسان فرما، اے پروردگار عالم تاکہ ان مشکل علوم کو سمجھنے میں میرے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ یہ اللہ سے مدد ہے۔ اب چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد کراتے ہیں، بچے کو جس دن پہلے، میرے تو اپنا طریقہ کار ہے ایک ٹیچر کی حیثیت سے، میں پہلے دن بچوں کو یہ یاد کراتا ہوں، رب زدنی علما، اے میرے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ آپ قرآن کی تلاوت ضرور کریں، یہ آیت پڑھیں، رب زدنی علما۔ آپ دنیاوی کلاسیں، آپ اسکول جاتے ہیں، وہاں پہ بیٹھ کر آپ علم حاصل کر رہے ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے میڈیکل کا، وہ اپنی کلاسز اٹینڈ کرنے سے پہلے رب زدنی علما، یہ کم از کم یہ تو آسان ترین ہے۔ مولا آپ کو بھی سلامت رکھے جی، جو مجھے دعائیں دے رہے ہیں، مولا آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے، اور پروردگار عالم آپ کے گھروں میں سکون عطا فرمائے۔ لہذا اللہ سے مدد کے طلبگار بن جاؤ، سب سے پہلے اللہ سے مدد حاصل کرو، پروردگار ہمیں علم اور معرفت عطا فرما۔ ایک بہت بڑی دعا ہے کہ جو دعائیں غیبت امام زمانہ کے دور کی دعا ہے، اس میں بھی یہی ہے، اللہم عرفنی نفسک، یہ ہر روز میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، اے پروردگار تو مجھے اپنی معرفت عطا فرما، فإنک لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اگر تو نے اپنی معرفت عطا نہ کی تو پھر میں تیرے نبی کی معرفت حاصل نہیں کر سکوں گا۔ اللہم عرفنی رسولک، اے میرے اللہ تو اپنے رسول کی معرفت عطا فرما، فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اے میرے اللہ اگر تو نے اپنے نبی کی معرفت نہ دی تو میں حجت خدا کی معرفت حاصل نہیں کر سکوں گا۔ اور پھر کیا ہے، اللہم عرفنی حجتک، اے میرے اللہ تو حجت خدا ولی خدا کی معرفت عطا فرما، فإنک إن لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، اس لیے کہ اگر مجھے تیرے ولی برحق حجت برحق کی معرفت نہ ہوئی تو میں دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ لہذا کوئی بھی علم حاصل کرو، اللہ کی مدد طلب کرو، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، یہ ہمارا دین ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا پہلا نظریہ ہے، یا اللہ مدد۔ یا اللہ مدد بہت خوبصورت چیز ہے، ہم نے تو یا اللہ مدد بالکل چھوڑ دی ہے۔ یا علی مدد یہ تمہارا شعار ہے نا شاہ صاحب، یا علی مدد ہمارا شعار ہے، یہ ہمارا نعرہ ہے۔ علی سے مدد حاصل کرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں معرفت خدا ہو۔ وہ ظاہراً ایک عارفانہ کلام ہے، لیکن یقین کریں وہ بڑا پیارا ہے کہ علی سے میں مل کر نبی سے ملا ہوں، نبی سے مل کر خدا سے ملا ہوں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ پیر کامل تمہارے ملے سے زمانہ ملا ہے۔ یہ کسی صوفی یا مرد عارف کا یہ کلام ہے، اور یقین کریں بہت زبردست کلام ہے یہ، کہ علی سے ملنے کے بعد مجھے دروازے رسول کی ملاقات ہوئی، اور رسول اللہ کے ذریعے پھر میں خدا تک پہنچا۔ تو لہذا یا اللہ مدد جو ہے یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، بیسک عقیدہ توحید۔ اللہ سے مدد مانگو ہر چیز میں۔ اور پھر جو نمازی ہیں وہ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ لہذا خدا کی مدد جو ہے نا، یہ علم حاصل کرنے میں بھی، معرفت امامت میں بھی خدا کی مدد چاہیے، دنیا کے معاملات میں بھی خدا کی مدد چاہیے۔ تو لہذا امیر المومنین فرماتے ہیں آؤ سب سے پہلے یا اللہ مدد کہو۔ چلے ماشاءاللہ ایک خاتون نے یا اللہ مدد کہہ دیا۔ پروردگار آپ سب کو خدا کی مدد نصیب فرمائے اور سب کی زندگی دراز فرمائے، یا اللہ مدد کا نعرہ لگانے والوں کے۔ اور
یہ پہلا نسخہ ہو گیا. دوسرا نسخہ فرمایا اس سے توفیق اور تائید کی دعا کرو. اللہ سے مدد لینے کے بعد اس سے توفیق حاصل کرنے اور تائید کی دعا کرو. اللہم وفقنی للعلم والعمل بہ. ہمارے استاد محترم ہوتے تھے سید زادہ آوائی موسوی مشہد مقدس میں. ان کا یہ بڑا پیارا جملہ ہوتا تھا. جو ہی کتاب کھولتے پہلا جملہ وہ فرماتے اللہم وفقنی للعلم والعمل بہ. اے پروردگار تو مجھے علم میں موفق فرما اور اس پر عمل کرنے میں موفق فرما. تو لہذا علم میں موفقیت ضروری ہے اور علم تب تک تشنا رہ جاتا ہے جب تک اپنے علم پہ عمل نہیں ہوگا. عالم ہونا کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ بندہ اپنے علم پہ عمل کرنے والا بھی ہو. اس کے بعد ہے فرمایا اس وہم کے شائبہ میں اپنا دامن بچا کر رکھو جو تمہیں شبہ میں ڈال دے. تین چیزیں ہو گئی. علم حاصل کرنے میں اللہ کی مدد مانگو, اس سے توفیق مانگو, دو چیزیں. تیسری چیز یہ ہو گئی کہ میرے اللہ مجھے شک سے نکالنا ہے, مجھے شبہ میں نہیں ڈالنا, مجھے وہم و گمان سے نکال کر تو مجھے یقین کی وادی میں لے چل. اور یہی تو وہ یقین ہے جو انبیاء نے بھی مانگا ہے. وہ جناب ابراہیم خلیل خدا کا واقعہ قرآن میں آپ سب کو یاد ہے, آپ سب قارئان قرآن ہے, اس لیے کہ یقیناً آپ سب قرآن پڑھتے ہوں گے. میرے محترم اگر کوئی بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکتا, اگر کوئی میڈیکلی حوالے سے اسے پرابلم ہے روزہ نہیں رکھ سکتا, کم از کم قرآن کی تلاوت تو ماہ مبارک میں کر سکتا ہے. سچ بتائیے کتنے لوگ ہیں جو ان دنوں میں ٹرائی کر رہے ہیں کہ کم از کم ایک ختم قرآن ماہ رمضان میں کروں گا. بہت بڑی سعادت ہے, ڈبل اجر ہے, اور اس سے زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہوں نے قرآن کی بہت زیادہ تلاوت کی ہے. میرے محترم قرآن میں آپ یہ واقعہ پڑھتے ہیں رب آرینی کیف تحیی الموتی, اے میرے اللہ تو مجھے بتا, تو مجھے دکھا. آرینی کا معنی ہے تو مجھے دکھا. کیف کس طرح تحیی الموتی, تو مردوں کو زندہ کرے گا. آواز قدرت ہے اولم تؤمن, کیا تیرا ایمان نہیں ہے؟ فرمایا ایمان تو ہے ولیکن لیطمئن قلبی, لیکن میں اپنے دل کو یقین کی منزل تک پہنچانا چاہتا ہوں. انبیاء مانگ رہے ہیں یقین تک پہنچنے کی, اللہ سے مدد انبیاء مانگ رہے ہیں. تو ہم کیا چیز ہیں؟ دیکھیں نا, معرفت توحید, معرفت عدل الہی, معرفت رسالت, معرفت اولی الامر. امام زمانہ غیب کیوں ہے؟ ان کی غیبت کو کیا فائدہ ہے؟ قیامت کیوں آئے گی؟ قبر کے سوال کیوں ہیں؟ یہ مشکل ترین باتیں ہیں. عالم برزخ کیا ہے؟ ان کا علم حاصل کرنے سے پہلے, ان تک یقین پہنچنے سے پہلے خدا کی مدد حاصل کرو, تاکہ یہ جو علمی باتیں ہیں, مشکل باتیں ہیں, ہم سب تک جناب آسانی سے پہنچ جائیں. فرمایا تین چیزیں ہو گئی, اللہ سے مدد اور علم میں موفق ہونے کے لیے, کامیابی کے لیے دعا, اور تیسری اہم ترین چیز میرے اللہ اس علم کے ذریعے مجھے شک سے نکال کر یقین کی طرف لے چلے. یہ تین چیزیں ہو گئی. اس کے بعد امیر المومنین فرماتے ہیں جب یہ یقین ہو جائے, اب تمہارا دل صاف ہو گیا ہے, اس میں اثر لینے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے, ذہن پوری طور پر یکسوئی کے ساتھ تیار ہو گیا ہے, تمہارا ذوق و شوق ایک نقطے پر جم گیا ہے, تو پھر اب ان مسائل پر غور کرو. یہ امیر المومنین کے الفاظ ہیں جن کی میں نے اردو ٹرانسلیٹ کی ہے. کتنی چیزیں؟ یہ تین کام کرنے کے بعد یقین پیدا ہو گیا,
اب میرا دل صاف ہے. اچھا، دل صاف کرنا کس کے لیے؟ علم حاصل کرنے کے لیے. کبھی کبھی فقیروں کی محفل میں بیٹھا کرو. فقیر جو ہوتے ہیں نا، ان کا ایک درس بڑا پیارا ہے. ہم دنیا دار لوگ ہیں، میں آپ کو واضح بتا دوں، ہم دنیا دار زیادہ ہیں، لیکن فقیر کا کمال کیا ہوتا ہے؟ فقیر کا کمال یہ ہے کہ وہ دنیا دار نہیں ہوتا. ہمیں میڈیا پہ آنے کے لیے اچھے کپڑوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، روشنیوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. فقیر جو ہے نا، اس کو نہ اچھے کپڑے کی پرواہ ہوتی ہے، نہ اس کو ظاہری بناؤ سنگار کی ضرورت ہوتی ہے. فقیر کیا ہو سکتا ہے کپڑے پھٹے پرانے ہوں، لیکن فقیر کا دل صاف ہوتا ہے. فقیر سے مراد وہ نہیں کہ جو فقیر آپ مانگنے والا کہتے ہیں، جسے ہو سکتا ہے طہارت کا بھی پتہ نہ ہو، جسے اپنے وضو کا بھی پتہ نہ ہو، جسے پتہ ہی نہ ہو حلال کیا ہے حرام کیا ہے. نہ، میں فقراء کی بات کر رہا ہوں، عارفین کی بات کر رہا ہوں. ان کی محفل جو ہے وہ بڑی پیاری ہوتی ہے. ہر دور میں عرف آ رہے ہیں، ہر دور میں فقراء آ رہے ہیں، آج کے دور میں بھی موجود ہیں. اچھا، وہ سب سے پہلے علم نہیں دیتے، وہ کوئی بات کرنے سے پہلے ظرف چیک کرتے ہیں. یہ فقیر کی محفل کا ایک قانون ہے کہ وہ پہلے چیک کرتے ہیں کہ یہ بندہ علم اور بات اور وظیفہ دینے کے قابل ہے یا نہیں ہے. وہ کچھ دن پہلے مجھے ایک فرد جو ہے نا، وہ بڑا زبردست ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ کوئی مجھ جیسا بندہ گیا کسی فقیر کے پاس اور اس نے کہا کہ محترم، مجھے کوئی پڑھنے کے لیے کوئی وظیفہ دے، مجھے اس میں اعظم دیں، میں ورد کرنا چاہتا ہوں، میں عمل کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے ایک دفعہ دیکھا، دیکھ کے فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک ڈبیا اٹھائی، ڈبیا اٹھا کے اس بند کیا ڈبے کو اور کہا کہ فلاں گاؤں میں جو یہاں سے تقریباً 4-5 میل دور ہے، وہاں جا کے فلاں بندے کو تو نے دینا ہے. ایڈریس بتایا انہوں نے. اچھا، وہ بندہ چل نکلا فقیر کی امانت لے کر اس بندے تک پہنچانے کے لیے. راستے میں اس مجھ جیسے کو خیال آیا کہ پتہ نہیں اس میں کتنی قیمتی چیز ہے جو اس شخص نے دی ہے. ایسا اس نے اس ڈبے کو کھولا اور کھول کے دیکھنے کی کوشش کرنے لگا. اس ڈبے میں اس کو ایک مینڈک نظر آئی. اس نے جلدی سے بند کی، بند کر کے وہ پہنچا دے. وہاں سے واپس آیا فقیر کے پاس. ہاں جی، پہنچا دیے؟ جی پہنچا دیے. اچھا، کیسا رہا؟ اچھا رہا. اور وہ بھی فقیر تھا، وہ دل کی بات اس نے چیک کی کہ یہ کتنا رازدان ہے، کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تو نے راستے میں دیکھا تو نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا، اس لیے کہ میں آپ کا طالب علم بن کے آیا ہوں. میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں نے واقعاً ڈبہ کھول کے وہ دیکھا تھا. اچھا، فرمایا پھر تو میرے پاس علم حاصل کرنے کے قابل نہیں ہے. کیوں جناب؟ فرمایا اس لیے کہ تو ایک چھوٹے سے ڈبے کی حفاظت نہیں کر سکا. تو اس میں اعظم کی کیا حفاظت کرے گا؟ تو علم کی کیا حفاظت کرے گا؟ تو روحانیت کی کیا حفاظت کرے گا؟ دیکھیں، ظرف کو اس قابل بناؤ کہ اس میں علم آ سکے. یہ امیر المومنین کے نسخے ہیں اور شیعہ کے نام وصیت امیر المومنین کی. فرماتے ہیں اپنے علم حاصل کرنے سے پہلے، مدد خدا کے بعد، دعا کے بعد ضروری ہے دل کا صاف کرنا، روح کا پاک و پاکیزہ کرنا ضروری ہے. اور میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں، بہت زیادہ مثال آپ نے میری منہ سے یہ سنی ہوگی مجالس میں، دروس میں، کہ دیکھیں ہمارے یہاں زمیندار ہوتے ہیں نا، انہیں زیادہ صفائی کا نہیں پتہ ہوتا تھا. بالکل دیہاتی بندہ، ایک پنڈ کا رہنے والا، جسے کچھ خاص پتہ نہیں ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، واجب کیا ہے، مستحب کیا ہے.
وہ اتنی دقت سے نہیں جانتا، لیکن اس کے پاس گائے ہے، بھینس ہے، وہ جب بھینس کا یا گائے کا دودھ دونے جاتا ہے نا، اس کے ہاتھ میں بالٹی ہوتی ہے، ظرف ہوتا ہے، وہ پہلے کیا کرتا ہے؟ پہلے اس ظرف کو پاک کرتا ہے، اس ظرف کو صاف کرتا ہے، صاف اور پاک کرنے کے بعد وہ پھر جا کے گائے کو یا بھینس کو یا بکری کو وہ دھوتا ہے۔ اب اس دیہاتی کو بھی پتا ہے، اس ظاہری طور پہ جاہل کو بھی پتا ہے کہ یہ جو دودھ آئے گا نا، یہ ایک نور ہے، یہ ایک پاک و پاکیزہ چیز ہے، یہ پاک و پاکیزہ چیز ایک نجس برتن میں، گندے برتن میں نہیں جا سکتی۔ تو میرے محترم، العلم نور، علم ایک نور ہے، یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، اللہ جس کے چاہے دل میں ڈال دیتا ہے۔ علم ایک نور ہے، وہ جس کے چاہے دل میں ڈال دیتا ہے۔ میرے محترم، اپنے ظرف کو پاک کرو علم حاصل کرنے کے لیے۔ دیکھیں نا، میں کسی کے خلاف بات نہیں کروں گا، نہ کوئی خدا را اس کو اپنی ذاتیات پہ لے۔ ایک یہ ہے کہ میں مجلس سن رہا ہوں، درس سن رہا ہوں، بڑے بڑے پروگرام اٹینڈ کر رہا ہوں، کوئی میری ناراضگی نہیں ہے، لیکن میں اس نیت سے سن رہا ہوں کہ ہاں مولانا ذاکر شاعر غلطی کریں، میں ان کی غلطی کو ایشو بنا کر معاشرے میں ان کو بدنام کروں۔ سچ بتائیے، کیا یہ کو فائدہ دے گا؟ جیسے آئے ویسے چلے گئے۔ جو بندہ تنقید کرنے کے لیے، تذلیل کرنے کے لیے مجالس دروس اٹینڈ کرتا ہے، کیا اس کا یقین ٹھیک ہے؟ وہ اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہے۔ بھئی جائے پہلے اپنے دل کی، اپنے قلب کی اصلاح کرے، اس کے بعد جو ہے نا وہ جا کے مولانا صاحب زکوٰۃ کے مسائل اور احکام کے بارے میں بھی کسی روز آگاہی فرما دیں۔ جی خورم بھائی، انشاءاللہ ضرور، مالک آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اچھا ٹاپک ہے، انشاءاللہ میں جشن کی مجالس کے بعد اس اہم ترین ٹاپک پہ گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، آپ نے متوجہ کر دیا۔ میرے محترم یاد رکھیے، تنقید کی بجائے انسان کو چاہیے اپنی تحقیق کے لیے مجالس میں آئے، اپنے علم میں اضافے کے۔ دیکھیں، 1 گھنٹے میں مجلس پڑھوں نا، 40 منٹ درس دوں، چاہے میں ہوں، چاہے کوئی اور مولانا صاحب ہوں، عالم دین ہوں، فضلاء ہوں، حکماء ہوں، ذاکرین ہوں، شاعر ہوں، ضروری نہیں ہے کہ آپ میری ہر بات سے متفق ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ پہلی بات، 1 گھنٹے کی کلاس میں ہو سکتا ہے آپ کو ایک بات سمجھ میں آئے، وہ اس ایک بات کو فالو کر لیں۔ ہو سکتا ہے میری باتیں آپ کو سمجھ نہ آئے، ہو سکتا ہے آپ جو وہ سمجھنا میں چاہتے ہو، دیگر ایسے مسائل ہیں، ایک بات تو آپ کو مل گئی ہے نا اپنے عمل کے لیے۔ تو آئندہ کوشش یہ کریں گے کہ ہم مجلس کو، درس کو، ان پروگرامز کو اس لیے نہیں فالو کریں گے کہ ہم کسی پہ تنقید کر سکیں، ہم کسی کی تذلیل کریں، بلکہ میرے اللہ گواہ رہنا، ہم مجلس سنیں گے، ہم درس اٹینڈ کریں گے، ہم ماتمداری کریں گے، ہم یا علی کے نعرے لگائیں گے، صرف اور صرف اس لیے کہ تاکہ ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں اضافہ ہو۔ جی ضرور انشاءاللہ، پروردگار عالم آغا جی کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، آغا علی جان صاحب اور ان کے بچوں کو، آغا سلمان صاحب کو، آغا نثار صاحب کو اور دیگر ان کی فیملی کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور پروردگار عالم ان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ ہم اسلامک سینٹر جعفریہ ڈنمارک کی انتظامیہ آغا علی جان صاحب کے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ادارے کی رونق ہے، ہمارے ادارے کے وزیر خوراک ہے، وہ مالک انہیں آباد و شاد فرمائے۔ کچن ان کے بغیر ویران ہے،
پروردگار عالم جلد از جلد ان کے ذریعے ہمارے کچن کو، ہماری اس ادارے کی رونق کو بحال فرمائے۔ بہرحال تمام تر انتظامیہ آغا جی کے مشکور ہیں اور ہم سب آپ کے لیے ہر وقت دعا گو ہیں۔ میرے محترم یاد رکھیے، دل کو صاف کرنا علم حاصل کرنے سے پہلے ضروری ہے۔ جتنے بھی قدیمی علماء ہوتے تھے نا، وہ پہلے صفائے قلب کا درس دیتے تھے، بعد میں طلبہ کو پڑھاتے تھے۔ آج بھی آپ قم المقدسہ چلے جائیں، مشہد مقدس جائیں، نجف اشرف کی عظیم وادی علم میں قدم رکھیں۔ میں زائرین سے گزارش کروں گا پروردگار عالم جلد از جلد زیارات کے راستے کو آسان فرمائے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جب قم المقدسہ، مشہد یا نجف اشرف جاتے ہیں، جہاں پہ آپ ذریعہ معصومین علیہ السلام کا سلام پیش کرتے ہیں، زیارت پڑھتے ہیں، جہاں پہ امام زادوں کی آپ زیارت کرتے ہیں، جہاں پہ آپ دیگر نوافل، قرآن کی تلاوت، مفاتیح الجنان سے چیزیں یاد کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں، وہاں پہ تھوڑی دیر درس کو جا کے اٹینڈ کریں، دیکھیں کس طرح طالب علم حاصل کر رہے ہیں، وہ ماحول کیسا ہوتا ہے، وہ نجف اشرف کا وہ ماحول کیسا ہے، اس میں جو طالب علموں کا آنا جانا ہے، استاد وہاں پہ درس کیسے دیتے ہیں۔ دیکھیں اس میں پڑھنے والے ایک جیسے نہیں ہیں، اس میں مجھ جیسے گناہگار بھی موجود ہیں، مجھ جیسے خطاکار بھی موجود ہیں، لیکن اس میں بڑے بڑے اہل عرفان بھی موجود ہیں، بڑے بڑے اہل فقر بھی موجود ہیں۔ آپ کو ہو سکتا ہے ان کے ساتھ ملاقات کرنے میں ہی کتنا علم حاصل ہو جائے، ان سے دعا لینے میں۔ لہذا آئندہ کوشش کریں، حوزہ علمیہ قم ہو یا حوزہ علمیہ نجف اشرف ہو، وہاں کے طلبہ سے گفتگو کریں، اٹینڈ کریں کلاسیں۔ میں عرض کر رہا تھا قدیمی علماء بہت زیادہ کوشش کرتے تھے پہلے صفائے قلب ہو، دل کا پاک و پاکیزہ ہونا۔ اللہ پاک ثواب کی نیت، معرفت خالق مخلوق اور علمی بلندی کے لیے تمام مجالس میں شرکت کی توفیق دیے رکھے۔ احسن، بے شک مجالسوں، دروسوں، ثواب کی نیت ضروری ہے، اور معرفت خالق و مخلوق ٹھیک ہے بہت اچھا، اور علمی بلندی کے لیے اگر یہ تمام نیتیں ہوں تو یقین کیجئے ہماری مجالس وہ حقیقتاً اس مقصد کے قریب تر پہنچیں گی جو مقصد ائمہ معصومین علیہ السلام نے عزاداری کا بتایا تھا۔ آج عزاداری اس مقصد سے ہم دور کر رہے ہیں جو مقصد امام زین العابدین علیہ السلام کا تھا، عزاداری سے، مجالس سے۔ ان مجالس، ان عزاداری، ان ماتم کی محفل کو آپ اس طرح نہ سمجھے کہ وقت گزاری یا ریفریشمنٹ کا ذریعہ، نہ، یہ صفائے قلب کا ذریعہ ہے، یہ انسان کی پاکیزہ روح کو پاک رکھنے کا ذریعہ ہے، یہ عزاداری کے پروگرامز۔ میرے محترم انشاءاللہ ہم یقیناً اپنی نیت کی اصلاح کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کو بتاتے رہیں گے۔ اس کے بعد امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ذہن کو پوری یکسوئی کے ساتھ تیار کرو، تمہارا ذوق و شوق ایک نقطے پر جب جم گیا پھر ان مسائل پر غور کرو جو تمہارے سامنے موجود ہیں، لیکن تمہارے حسب منشا دل کی یکسوئی اور نظر و فکر کی آسودگی حاصل نہیں ہوئی ہے تو پھر سمجھ لو کہ تم ابھی اس وادی میں شبکور اونٹنے کی مانند ہو۔ بڑا پیارا نسخہ امیر المومنین نے دیا، یہ امیر المومنین کے الفاظ کو میں نے ترجمہ پیش کیا۔ آقا فرماتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد اپنے آپ کو چیک کرو۔ میں مجالس میں جاتا ہوں، دروس اٹینڈ کرتا ہوں، دیگر ایسے پروگرامز ہیں، میڈیکل میں جا رہا ہوں، انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں، میں الجبرا کا، میتھ کا بہترین طالب علم ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن وجہ کیا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میں ان مسائل میں کیوں نہیں جا رہا؟ فرمایا پھر دوبارہ اپنی نیت، اپنے عمل کی طرف غور کرو۔ شب پور کہتے ہیں کہ
ایسی اونٹنی جس کو رات کے اندھیرے میں کوئی چیز نظر نہیں آتی. آپ کو پتہ ہے نا کہ بعض جانور ایسے ہو جاتے ہیں جنہیں رات کے اندھیرے میں کوئی چیز نظر نہیں آتی. وہ دن کو تو کام آ سکتا ہے لیکن رات کو اگر وہ صحرا کا سفر ہو اور اونٹنی ایسی ہو کہ جو شب کور ہو، یعنی جس کو رات کو کوئی چیز نظر ہی نہ آئے، تو وہ بے فائدہ ہوگی، مسافر معطل ہو جائے گا اس کا سفر. لہذا فرمایا کہ اگر تم علم کی وادی میں سفر کر رہے ہو اور تمہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو پھر دوبارہ اپنے عمل پہ، اپنی نیت پہ غور و فکر کرو. امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں لہذا یاد رکھو جو شخص دین کی حقیقت کا طلبگار ہو وہ تاریکی میں ہاتھ پاؤں نہیں مارتا اور نہ ہی غلط باس میں پڑتا ہے. اس حال میں وہ کبھی بھی اس وادی میں قدم نہ رکھے، ہی اس کے لیے بہتر ہے. بس آخری نقطہ، آخری جملہ اور اس کے بعد دعا. میرے محترم امیر المومنین آقا علی ابن ابی طالب کی عظمت کو سمجھنے والوں، علی مولا کو ہادی بر حق سمجھنے والوں، علی مولا کو ایک رہبر حقیقی سمجھنے والوں، علی مولا کے درس سے اپنی دنیا اور آخرت کے سنوارنے والوں جو یہ نیت رکھتے ہیں نا علی مولا کی ولایت سے، انہیں عرض کر رہا ہوں یاد رکھیے میرے محترم کہ جناب علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں علم کو عمل کے لیے حاصل کرو، علم کو یقین کے لیے حاصل کرو، علم کو عمل کے لیے حاصل کرو، علم کو جھگڑے کے لیے حاصل نہ کرو، علم کو برتری دکھانے کے لیے حاصل نہ کرو. پروردگار عالم ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور آج جتنے مومنین و مومنات اس درس میں شریک تھے مالک ان سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. برادر غلام علی صاحب اور ان کے بیٹے حماد کو کریم اللہ جناب سید سجاد کی بیماری کا واسطہ صحت کاملہ عطا فرما. ان کے علاوہ جتنے بھی مریض ہیں عزیزم زوار حسین ابن ظہیر بخاری، محمد جوہر علی اور دیگر تمام مریضوں پہ رحم فرما. اے اللہ تجھے جناب امام محمد باقر علیہ السلام کی کم سنی کی قید کا واسطہ چند نوجوان قید میں ہیں، میرے اللہ انہیں جلد از جلد رہا فرما، ان پہ رحم فرما. میرے اللہ ان کے بال بچوں کی، ان کے والدین کی حفاظت فرما اور انہیں صبر عطا فرما. کریم اللہ تجھے اپنی عزت کا واسطہ آج کا افطار، آج کی دعا، آج کا درس کا ثواب چہاردہ معصومین کی عزت کے صدقے میں برادر سید علی کاظمی صاحب کے والد مرحوم اور ان کے سسر سید سخاوت علی شاہ مرحوم اور سخاوت علی شاہ صاحب کی اہلیہ مرحومہ اور سخاوت علی شاہ صاحب کی بیٹی مرحومہ کی ارواح کو ایصال فرما، انہیں جنت میں اعلی مقام عطا فرما. سید علی کاظمی صاحب کی بیٹی کو صحت کاملہ عطا فرما. میرے اللہ جناب سیدہ سکینہ بنت الحسین کی مظلومیت کا واسطہ برادر علی کاظمی صاحب کی بیٹیوں کو شفا، صحت و سلامتی، طول عمر عطا فرما اور برادر علی کاظمی صاحب کے توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرما. انہوں نے اپنے لیے جو رزق حلال کا انتظام کیا ہوا ہے اس کاروبار میں مزید وسعت عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. آپ سے گزارش ہے کہ تمام مومنین و مومنات کے لیے بالخصوص ادارہ ہادہ کے ساتھ تعاون کرنے والے ممبران جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی بلندی درجات کے لیے اور بالاخص سید علی کاظمی صاحب کے والد مرحوم کے لیے اور سید سخاوت علی اور ان کی اہلیہ اور ان کی بیٹی کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما لیں. بسم اللہ.